بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم 130 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کے پاس کھانا موجود ہے؟ ایک آدمی کے پاس کچھ آٹا موجود تھا، اسے گوندا گیا۔ اتنی دیر میں ایک مشرک آدمی بکریاں ہانکتا ہوا پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، بکری بیچو گے یا مفت دو گے؟ اس نے کہا، قیمت لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ایک بکری خریدی، اسے ذبح کیا گیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ اس کی کلیجی کو بھونا جائے۔ اللہ کی قسم، 130 آدمیوں میں سے ہر آدمی نے وہ کلیجی خوب کھائی، اور جو شخص پاس نہیں تھا اس کے لیے بچا کے رکھ لی گئی۔ پھر بقیہ گوشت کو پکا کر 2 برتنوں میں ڈلوا دیا۔ ہم سب نے اس میں سے کھایا اور سیر ہو گئے۔ دونوں برتنوں میں گوشت بچ گیا، میں نے بچا ہوا گوشت اونٹ پر لاد لیا۔ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کھجور کے ستونوں پر کھڑی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تو ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے۔ کھجور کا وہ تنا اس طرح رونے لگا جیسے اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو وہ روتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اپنا ہاتھ مبارک اس پر رکھا تو وہ بچے کی طرح سسکیاں لیتا لیتا چپ ہو گیا۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک حضور کا جو معجزہ ہے یہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل میں تھے، اتنے میں ایک دیہاتی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے گو پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، نبی اللہ۔ اس نے کہا، مجھے اپنے بتوں لات اور عزا کی قسم ہے، میں تجھ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گو تجھ پر ایمان نہ لائے۔ یہ کہہ کر اس نے گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھینک دی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گو پورا مجمع سن رہا تھا، وہ بڑے صاف الفاظ میں بولی، لبیک و سعدیک، اے اللہ کی زینت۔ پھر فرمایا، تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ اس نے کہا، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے اور بادشاہی زمین میں ہے، اور اس کے راستے سمندروں میں ہیں، اس کی رحمت جنت میں ہے اور اس کا عذاب جہنم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ فلاح پا گیا، جس نے آپ کو جھٹلایا وہ خسارے میں رہا۔ وہ دیہاتی مسلمان ہو گیا۔ یہ معجزہ الشفاء اور الوفا دونوں کتب کے اندر موجود ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے معجزہ طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درخت سے کہو تجھے رسول اللہ بلاتے ہیں۔ وہ درخت دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہلا اور اپنی جڑیں کاٹ دیں، زمین کو چیرتا ہوا، اپنی جڑیں گھسیٹتا ہوا اور گرد اڑاتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گیا اور کہنے لگا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر اس عرابی نے کہا، اسے واپس بھیج دیں۔ وہ درخت واپس چلا گیا اور اپنی جگہ پر جا کر جم گیا۔ اس دیہاتی نے کہا، مجھے اجازت دیجیے میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ نے فرمایا، اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ پھر اس نے کہا، مجھے اپنے ہاتھ اور پاؤں چومنے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہاتھ اور پاؤں چومنے کی اجازت دے دی۔ جنگ احد میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ باہر نکل آئی۔ وہ اپنی آنکھ کو ہاتھ پر رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو قتادہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ وہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر چاہو تو صبر کرو، تمہیں جنت ملے گی، اور اگر چاہو تو میں اسے
واپس لگا دوں اور اللہ سے دعا کروں اور یہ 100% درست ہو جائے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جنت بڑی عظیم چیز ہے اور بہت بڑی عطا ہے، لیکن میری بیویاں میرا مذاق اڑائیں گی اور مجھے کانا کہیں گی، آپ میری آنکھ بھی ٹھیک کر دیں اور اللہ سے جنت بھی دلوا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اسی طرح کی یہ دیتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ کو اپنے ہاتھ مبارک پر رکھا اور اسے اس کی جگہ پر فٹ کر دیا۔ وہ آنکھ مرتے دم تک دوسری آنکھ سے زیادہ روشن رہی۔ آپ نے ان کے لیے جنت کی بھی دعا فرمائی۔ مستدرک حاکم، دلائل النبوہ للبہقی اور الوفا کے اندر یہ حضور کریم کا معجزہ موجود ہے۔ ایک آدمی نے جہالت کے زمانے میں اپنی بیٹی کو کسی وادی میں پھینک دیا تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس آدمی کے ساتھ وادی میں تشریف لے گئے اور اس لڑکی کا نام لے کر آواز لگائی، اے فلاں لڑکی، اللہ کے اذن سے مجھے جواب دے۔ وہ لڑکی لبیک و سعدیک کہتی ہوئی سامنے آ گئی۔ آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ مسلمان ہو چکے ہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان کے پاس واپس بلا لوں۔ اس نے عرض کیا مجھے میرے ماں باپ کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے اپنے اللہ کو ماں باپ سے زیادہ مہربان پایا ہے۔ یہ الشفاء کے اندر موجود ہے۔ ایک سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہم نے ایک چڑیا کو دیکھا جس کے ساتھ 2 بچے تھے، ہم نے اس کے بچے پکڑ لیے۔ وہ چڑیا ہمارے سروں پر چکر لگانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کس نے اس کے بچے پکڑ کر اسے پریشان کیا ہے، اس کے بچے واپس کر دو۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ جنگ بدر سے ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے نام لے لے کر فرمایا کہ اس جگہ پر فلاں مرے گا، اس جگہ پر فلاں مرے گا۔ اگلے روز وہ لوگ بالکل اسی جگہ پر مرے جس کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، 1 انچ بھی ادھر ادھر نہ مرے۔ یہ مسلم، ابو داؤد، نسائی، مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی بے شمار خبریں دی ہیں جن کا احاطہ کرنا دائرہ امکان سے باہر ہے۔ بخاری شریف میں علامات نبوت کا پورا باب موجود ہے۔ یہ سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا لاجواب ثبوت ہیں۔